آزادہ رہا ہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کسی سے کوئی عداوت نہیں مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو غالب کی عظمت کا ایک عظیم واقعہ جو ہے وہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے غالب کی زندگی کا واقعہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب جو تھے وہ صرف ایک بڑے شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بہت بڑے انسان بھی تھے۔ چنانچہ یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی دلچسپی والا اور بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ میں التماس کروں گا آپ سب احباب سے کہ اس کو آخر تک جو ہے وہ سنیے، دیکھیے گا، اس کو درمیان سے سکپ نہ کیجیے گا پلیز، چونکہ یہ غالب کی میں سمجھتا ہوں عظمت کو واضح کرنے کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، میں بلا تمہید اس کو شروع کرتا ہوں کہ مرزا غالب اپنے زمانے کے چونکہ ایک بہت بڑے، بلکہ اپنے زمانے کے کیا آنے والے وقتوں کے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آنے والے اردو کے جتنے وقت ہیں، جب تک اردو زبان اس صفحہ ہستی پہ موجود ہے، غالب کا نام جو ہے وہ زندہ و جاوید رہے گا، اور غالب جو ہے ایک سند کی طرح رہیں گے۔ تو غالب کے زمانے میں بھی غالب کی شہرت اور غالب کا جو علمی پایا تھا اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ یہ چاہا کرتے تھے کہ اگر غالب کے منہ سے ہمارے کلام کی تحسین ہو جائے، یا ہماری تحریر کی جو ہے تحسین ہمیں مل جائے، یعنی داد مل جائے، تو ایک طرح سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ اس زمانے میں ایک بڑی معروف کتاب تھی، فسانہ عجائب۔ آپ نے بھی یہ سنی ہوگی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اردو ادب کی چند بڑی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ چنانچہ اس کو تحریر کیا تھا مرزا رجب علی بیگ سرور نے۔ آپ کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور آپ لکھنؤ کے جو جانے مانے نثر نگار تھے ان میں شمار ہوتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ مرزا رجب علی بیگ سرور جو تھے، ان کی مرزا غالب سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مرزا غالب کی شخصیت اپنے زمانے میں ہی اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے ان سے استناد یعنی سند حاصل کرنا چاہتے تھے کہ میری کتاب کو مرزا غالب نے جو ہے وہ سراہا ہے، یا میرے شعر کی مرزا غالب نے جو ہے وہ تعریف و تحسین کی ہے۔ تو کچھ مرزا رجب علی بیگ سرور کے بھی ذہن میں آئی۔ حالانکہ مرزا رجب علی بیگ سرور کا جو فسانہ عجائب ہے وہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ لکھنؤ میں گھر گھر جو ہے اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کی کہانیاں جو ہیں وہ سنائی جاتی تھی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مرزا غالب کی عظمت اپنی جگہ مسلم تھی۔ چنانچہ شومی قسمت یہ کہ مرزا غالب جو تھے وہ مرزا رجب علی بیگ سرور کو پہچانتے نہ تھے کہ یہ جو ہیں یہ مرزا رجب علی بیگ سرور ہے۔ چنانچہ وہ کسی اجنبی کی طرح یوں سمجھ لیں کہ ان کی محفل میں حاضر تھے۔ مرزا غالب کو یہ علم نہیں تھا کہ یہی وہ فسانہ عجائب کے مصنف مرزا رجب علی بیگ سرور صاحب ہیں۔ تو مرزا رجب علی بیگ سرور نے جہاں اور کتابوں کا تذکرہ چل رہا ہوگا، اسی طرح سے اثناء گفتگو میں پوچھ لیا مرزا غالب سے کہ حضرت فسانہ عجائب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو اس پر مرزا غالب نے جو برجستہ کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ مرزا صاحب نے برجستہ کہا، اجی لا حول ولا قوہ، اس میں لطف زبان کہاں، ایک تک بندی اور بٹھیار خانہ جمع ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ چار طرح سے ایک طرح سے اس کتاب کی مرزا صاحب نے جو ہے ایک طرح سے مذمت کی، چاروں شانے اس کو چت کر دیا، اور وہ بھی کہاں، مرزا رجب علی بیگ سرور کے منہ کے اوپر، آپ کے سامنے، کہ اجی لا حول ولا قوہ، اس میں لطف زبان کہاں، ایک تک بندی اور بٹھیار خانہ جمع ہے۔ اور بٹھیار خانے کا لفظ جو ہے جب کسی کتاب کے بارے میں کہہ دیا جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ پایہ استناد سے جو ہے وہ ساقط ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ چنانچہ یہ سن کر
مرزا رجب علی بیگ سرور کے دل پر جو گزری ہوگی اس کو میرا خیال یہ ہے کہ لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اپنے وقت کا اتنا بڑا مصنف اور اپنے وقت کی ایک ایسی تصنیف کہ جو آج بھی زندہ و جاوید ہے، اس کے بارے میں اپنے وقت کے اتنے عظیم شاعر سے، نقاد سے ایسے تبصرے کا سننا دل پر کتنا گراں گزرا ہوگا۔ تو مرزا رجب علی بیگ سرور جو تھے اٹھ کر چلتے بنے۔ جو ہی وہ نکلے اس مجلس سے تو احباب نے مرزا صاحب کو بتایا، مرزا غالب کو، کہ مرزا غالب یہ آج کیا غضب کر دیا حضرت جی۔ وہ کہنے لگے وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مرزا صاحب کہ وہی تو مرزا رجب علی بیگ سرور تھے جو اپنی فسانہ عجائب کے بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ وہ مرزا صاحب مرزا غالب کو یہ سن کر وہ دھچکا لگا، کہنے لگے او ہو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اس ظالموں کا وقت تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے کہ یہ خود مرزا رجب علی بیگ سرور ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی فرصت نہیں تھی، کیونکہ مرزا رجب علی بیگ نے سوال کر دیا تھا اور اب کوئی کیا کسی کو بتاتا، اور غالب نے بھی جو ہے جو اپنے کامنٹس تھے وہ پاس کر دیے تھے، بٹیار خانہ جو ہے وہ قرار دے دیا تھا اس کتاب کو۔ تو بہرحال غالب بہت پریشان ہوئے۔ جیسے میں نے عرض کیا، غالب جتنے عظیم شاعر تھے اتنے عظیم انسان بھی تھے۔ بہت پریشان ہوئے، اٹھے سیدھا جو تھے وہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ اپنے وقت کے ایک عالم دین شمار ہوتے تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ حضرت غضب ہو گیا کہ ایسے ایسے رجب علی بیگ سرور صاحب جو تھے وہ تشریف لائے اور اپنی کتاب کے بارے میں مجھ سے رائے لی، اور میں نے اس کو جو ہے لا علمی میں جو ہے بٹیار خانہ کہہ دیا، اور وہ بھی ان کے منہ پر کہہ دیا۔ چلیں اٹھیں میرے ساتھ ابھی، اور اس کی کوئی تلافی معافی کا کوئی جو ہے وہ طریقہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن غوث علی شاہ صاحب کو ساتھ لیا اور سیدھا جو تھے وہ رجب علی بیگ سرور صاحب کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے۔ باتیں چل نکلی۔ اسی دوران مرزا صاحب نے موقع بھانپتے ہوئے غوث علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ رات میں نے فسانہ عجائب کو بنظر غائر جو ہے وہ دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے سرسری دیکھا تھا، تو مجھ پر رات یہ بات عیاں ہوئی کہ فسانہ عجائب کی جو رنگینی بیان ہے اور جو لطف زبان ہے وہ تو کمال کا ہے، وہ تو نہایت ہی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ ایسی نثر نہ آج تک لکھی گئی ہے اور نہ کبھی ایسی نثر لکھی جا سکے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم اس بات کو اس زمانے کے لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، ہمیں علم بھی ہو کہ ٹیلی ویژن پر یا کسی فلم کے سین میں یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انسان جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی غمزدہ سین ہو تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ حالانکہ یقین ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی بس ایک جھوٹ موٹ کا ایک ناٹک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر یہی کچھ وہاں ہوا، اگرچہ رجب علی بیگ سرور کو یہ بات تو معلوم ہی تھی کہ کل انہوں نے جو کہا سو کہا، اور یہ بھی غالب گمان ہوگا کہ ان کے دل میں یہ بھی آئی ہوگی کہ یقیناً ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ رجب علی بیگ سرور صاحب ہی تھے، اور اب یہ تلافی معافات کے لیے حاضر ہوئے۔ لیکن مرزا غالب کی زبان کے اندر کمال چاشنی تھی، اور اتنے عظیم انسان تھے کہ اس طرح سے کسی اپنے ایک تبصرے پر پھر دوبارہ تبصرہ کرنے کے لیے اور کسی کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ یوں چل کر اگلے کے گھر آنا اور پھر یہ بات کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے دل کو صاف کرنے کے لیے کافی تھا، اور پھر وہ بھی مرزا غالب جیسا شخص۔ تو الغرض اس سے ظاہر ہے رجب علی بیگ سرور کی
کچھ نہ کچھ یوں سمجھیں کہ دل جوئی تو ہوئی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غالب جو تھے وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ اور آپ نے اپنے بارے میں وہ جو ایک شعر کہا کہ آزادہ رہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کسی سے کوئی عداوت نہیں مجھے، کتنی حقیقت پر اور کتنا سچا شعر ہے۔ بلکہ یہ جو ایک کتاب ہے اس میں یہ آتا ہے یہ شعر، اس میں ہی آگے چل کر ایک جملہ آتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک مصرع ہے کہ قسمت بری سہی پہ طبیعت بری نہیں۔ کتنی خوبصورت بات غالب نے اس لائن میں کی ہے، قسمت بری سہی پہ طبیعت بری نہیں۔ اندازہ لگائیں کہ شوخی بھی ہے، ظرافت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو جو ہے اس کا بھی ایک بہت پس منظر ہے، وہ میں آپ کو الگ سے سناؤں گا، وہ بھی بڑا سننے والا واقعہ ہے۔ تو بہرحال آج کی اس واقعے سے آپ کو غالب کی عظمت کا بھی کچھ ادراک ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دو بڑوں کے یہ ایک عظیم واقعے کا بھی پتہ چلا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔